السلام علیکم جی، فیاض رحمٰ آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور اے پی سنگھ صاحب کے حوالے سے، جن کو برے خواب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور برے خواب کیوں آنا شروع ہو گئے ہیں؟ وہ دن میں جاگتے خواب دیکھتے ہیں، رات کو ان پہ پانی پھر جاتا ہے۔ تو اے پی سنگھ کے تمام جو خواہشات ہیں یا خواب ہیں، ان کے اوپر پانی پھر گیا ہے۔ اور ایک بہت زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ سیما حیدر کیس میں یہ ہوئی ہے کہ بھارت میں پہلا مقدمہ غلام حیدر کی جانب سے فائل کرنے کی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ اور اس حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روشن عظیم صاحب نے اپنی ٹیم میں اضافہ کیا ہے برنی صاحب کا۔ تو برنی صاحب جو کہ ایک فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے، سوشل ورکر بھی ہیں، کافی زیادہ بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا ایکسپیرینس ہے۔ تو غلام حیدر کے بچوں کو، مائنر بچوں کو مذہب تبدیل کروانا مہنگا پڑ گیا ہے اے پی سنگھ صاحب کو اور سیما حیدر کو۔ اور اس حوالے سے جو بھارت میں سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ کی خدمات حاصل کی تھیں، اس میں بڑی اہم زبردست اپڈیٹ ہوئی ہے، اور اس میں ان بچوں کو مذہب تبدیل کروانے کے حوالے سے، ان کو زبردستی ان ہائیجینک انوائرمنٹ میں رکھنے کے حوالے سے اور اس انوائرمنٹ سے ریلیز کروانے کے حوالے سے ایک تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اور انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہ ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ لیگل ایکشن لیا جائے گا، اور وہاں پہ ایک پٹیشن جو ہے وہ فائل کی جائے گی۔ تو ساتھ ہی ساتھ اے پی سنگھ کے تمام جھوٹ بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ جو ہمارے ایڈوکیٹس ہیں، انہوں نے اے پی سنگھ کا تمام ٹریک ریکارڈ اور ہسٹری نکال کے ہمیں دی ہے، اور بتایا ہے کہ کہاں کہاں پہ انہوں نے 2 نمبریاں دی، کتنی بار اے پی سنگھ کا لائسنس سسپینڈ ہوا، اور کون کون سے ایکشن ان کے اگینسٹ ہو رہے ہیں، اور کس طرح کے اوفینسز کے یہ مرتکب رہے۔ وہ تمام تر چیزیں تو برنی صاحب اور روشن عظیم صاحب کے آتے ہی اے پی سنگھ صاحب کے جو ہوش ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ اڑ گئے ہیں، اور آج کل وہ میڈیا سے غائب ہو گئے۔ وجہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ غائب کیوں ہیں، آج کل وہ نظر نہیں آتے۔ میں ان سے یہی کہوں گا کہ روشن عظیم صاحب اور برنی صاحب اور بھارت میں جو وکیل کیے گئے ہیں وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ آپ منظر عام پر آ جائیں اور اسی طرح سے بھونڈی حرکات کریں جس طرح سے پہلے کر رہے تھے۔ ابھی آپ میدان چھوڑ کر بھاگے نہ، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈے 1 سے ہم لوگ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اے پی سنگھ صاحب بالکل فراڈ اور ایک 2 نمبر قسم کے انسان ہیں، اور اسی لیے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں آتے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز کا ہمیں بہت افسوس ہوا کہ بھارتی گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ ان کی موجودگی میں دیکھیں کس طرح سے یہ اپنی لیمٹس ایکسیڈ کر رہے ہیں۔ بار کونسل اس کے حوالے سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی۔ بہرحال اب ہم اس کے اوپر پوری کارروائی کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ اب تو غلام حیدر نے، سیما حیدر نے جس طرح سے چیٹ کیا، وہ پوری کہانی بھی بتا دی کہ 1 مہینے تک دھوکے میں رکھا اور ٹریپ کرتے رہے، اور 1 مہینے تک جو ابھی بیک ڈور انفارمیشن ملی ہے کہ نیپال میں ملاقاتیں کرتے رہے اے پی سنگھ صاحب ان کے ساتھ جا کر۔ یہ بڑی حیران کن چیز ہے۔ شروع میں اور وکیل کیے گئے، خیر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہم اے ٹی ایس کو بھی دیں گے، اور سارا ایک جو معاملہ ہے وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کے حوالے سے کوشش کی گئی ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ جو ایجنڈا ہے، یہ جو موقف ہے، یہ یو این او کا مینڈیٹ ہے، یہ آپ کا یا میرا مینڈیٹ نہیں ہے۔ بچوں کی سیفٹی کے حوالے سے، بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، بچوں کی جو حفاظت ہے اس حوالے سے، پروٹیکشن کے حوالے سے، تو یہ اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اسی پہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ جو برنی صاحب ہیں، یہ اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں۔ تو یہ اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی کمیونٹی کو انوالو کریں گے۔ اب ان ساری چیزوں سے دیکھ کر اے پی سنگھ صاحب جو ہیں وہ غائب ہو گئے، اور منظر عام پہ نظر بھی نہیں آ رہے، اور ان کو برے سپنے بھی آنا شروع ہو گئے۔ جی ان کے کام جس طرح کے ہیں، برے سپنے تو ان کو آئیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ غائب ہونے سے یا اس طرح کی چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہونا، سچویشن کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہ سرنڈر کر دیں۔ اور آج بھی میرا اوپن چیلنج ہے اے پی سنگھ صاحب کو، کیا آپ ایک دفعہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں تو صحیح، بات تو کریں۔ اگر آپ اسٹرانگ ہیں، آپ کا کیس اسٹرانگ ہے، تو آپ ہمیں بتائیں،
ہمیں سیٹسفائی کریں۔ بہرحال اگر آپ نہیں آتے تو پھر بھی ہم آپ کو ڈھونڈ کر لائیں گے اور بھاگنے نہیں دیں گے۔ اس میں کچھ لوگوں کا یہ ایجنڈا چل رہا تھا، پروپیگنڈا چل رہا تھا روشن عظیم صاحب کے اگینسٹ کہ شاید ان کو فارغ کر دیا گیا۔ بالکل بھی نہیں، انہیں فارغ نہیں کیا گیا۔ یہ برنی صاحب کا خوبصورت ایڈیشن تھا اور آنے والے وقت میں اور لوگوں کا بھی ایڈیشن ہوگا، اور یہ تمام لوگ کولیبوریٹو ورک کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور غلام حیدر کا جو معاملہ ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ تیزی سے سر انجام دینے کے لیے یہ ساری چیزیں کریں گے۔ ابھی برنی صاحب نے تمام تر جو ڈاکومنٹس فارن آفس میں، انڈین ہائی کمیشن میں اور دیگر اداروں کو جو FIA، پولیس اور تمام اداروں کو کمیونیکیٹ کیے گئے تھے، غلام حیدر نے وہ تمام تر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ انہیں پرووائڈ کیے ہیں، اور وہ ان ڈاکومنٹس کو دیکھنے کے بعد کافی حد تک سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک چیز کو کنکلوڈ کیا کہ سب سے پہلے تو وہ اس بات پہ ایکشن لیں گے کہ بچے جو کہ نابالغ ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی جو عمریں ہیں وہ 18 سال سے کم ہے، اور دنیا کا کوئی بھی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، یا بچے اس طرح کی کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی ریلیجن جو ہے وہ چوز کر سکیں۔ اس کے لیے ایج آف میجورٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بچوں کو ریلیجن فورسفلی کنورٹ کروانا یہ کھلی انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشن ہے، اور اس کے اگینسٹ فار دا ٹائم بینگ ہم ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو چارج شیٹ فائل کی گئی تھی نوئیڈا پولیس کی جانب سے، اس چیز جو مکمل کی گئی تھی، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے کہ وہ کب فائل کی جا رہی ہے اور اس پہ ٹرائل کب شروع ہو رہا ہے اور ان کو جیل کب ہو رہی ہے۔ بہرحال سیما حیدر اور AP سنگھ صاحب کے لیے جو گھیرا ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہو گیا، اور ان کے لیے اب کوئی کسی قسم کی سپیس نہیں بچی، اور ان کی تمام تر جو اپلیکیشنز ہیں وہ بھی ریجیکٹ ہونے والی ہیں۔ یہ جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی ریفیوجی سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی، اور ایجوکیشن، بچوں کا ایجوکیشن دلانے کے لیے، آپ بچوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو بھارتی میڈیا چینل جو ہیں ان کا بھی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ منوج صاحب کا جو چینل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب بچے اسکول میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ TV9 جو ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بچے اباؤٹ ٹو گیٹ ایڈمیشن ہے، وہ بس داخلہ ان کو ملنے والا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی باتوں میں کنٹراڈکشن آتا رہتا ہے، اور ان کی دو نمبریاں جو ہیں وہ اس طرح سے ایکسپوز ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں سے آپ ایک چیز دیکھیں کہ ان لوگوں نے اپنا میڈیا بھی مینیج کیا ہوا تھا، اور یہ اسی میڈیا پہ جاتے ہیں جو ان کی مرضی کی خبر چلاتے ہیں یا ان کی مرضی کی چیزیں سامنے لاتے ہیں۔ بہرحال اب ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان کے لیے بہت سارے سرپرائز ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔